بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے منگل کو سعودی عرب میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی عرب نے قطر کی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی فرمانروا کی جانب سے امیر قطر شیخ حمد الثانی کو سعودی عرب میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے 41ویں اجلاس کا دعوت نامہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس کے بعد قطری امیر اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کے لیے ریاض میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر پر تخریب کاری کی معاونت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے لیے زمینی، فضائی اور سمندری حدود بند کر دی تھی۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ دنیا بھر سمیت کنٹرول لائن کے دونوں جانب میں مقیم لوگ آج یوم حق خود ارادیت تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے مقبوضہ وادی کے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ ایران نے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یورینیم کی 20% تک افزودگی شروع کر دی ہے، جبکہ عالمی معاہدے میں ایران پر اس حد تک افزودگی کی اجازت نہیں تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسا صدر ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل جانے اور ایران پر بلا جواز پابندیاں عائد کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ پہلے امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ امریکہ کی دستبرداری کے بعد بھی ہم نے 2 سال تک کا انتظار کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کے ساتھ عالمی قوتوں امریکہ، چین، روس، جرمنی اور فرانس سے 2015 میں ایک عالمی معاہدے کے تحت ایران کی افزودگی کو 3.7% تک محدود کر دیا گیا تھا۔ معروف آن لائن ای کامرس کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما گزشتہ 2 ماہ سے پراسرار طور پر منظر سے غائب ہیں۔ علی بابا کے بانی جیک ما کاروباری آئیڈیاز سے متعلق جس شو کے ججوں کے پینل میں شامل تھے، اس سے بھی ان کی علیحدگی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ جیک ما کو گزشتہ برس اکتوبر میں شنگھائی کے ایک فورم پر اظہار خیال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اپنی اس گفتگو میں انہوں نے چائنا کے کاروباری ضابطوں پر کڑی تنقید کی تھی، جس کے باعث ان کی حکام سے تلخی بھی ہوئی تھی اور علی بابا گروپ کے 37 ارب ڈالرز کے شیئر کی عوامی فروخت بھی ملتوی کرنا پڑی تھی۔ علی بابا کی ترجمان نے شو میں عدم شرکت کی وجہ مصروفیات کو قرار دیا ہے، تاہم جیک ما سے متعلق کسی اور سوال پر تبصرہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹویٹر پر جیک ما کے منظر سے غائب ہونے کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کے منظر سے غائب ہونے کو چینی حکومت پر ان کی تنقید سے جوڑا جا رہا ہے۔ برطانوی عدالت نے زیر حراست وکی لیف کے بانی کی امریکی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کو امریکہ منتقل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں امریکہ منتقل کیا جائے، جہاں انہیں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی بگڑتی طبیعت کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں امریکہ کے حوالے کرنا جابرانہ عمل ہوگا۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لینے کے رکھنے کے بعد دسمبر 2010 میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا، جس کے بعد سے وہ انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں قید ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان پر 18 سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، جن میں امریکی اہم دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا اور انہیں عام کرنا بھی شامل ہے۔
پاکستان سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو کرک میں جلائے گئے مندر کی بحالی کے اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مندر سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت کی۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن شعیب سڈل نے عدالت کے سامنے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مندر کی جگہ کا تحفظ نہیں کیا۔ واقعے سے پورے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس چوکی قریب ہونے کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا؟ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی جب اتنے لوگ جمع ہوئے؟ جس پر آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ آئی ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت ڈیوٹی پر مامور 92 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے ہجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی؟ پولیس اہلکاروں کو صرف معطل کرنا کافی نہیں ہے، انہیں تنخواہ ملتی رہے گی۔ واقعے سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر تمام تصاویر دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں۔ یہ سب مولوی شریف نے کروایا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مولوی شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مولوی شریف تو عدالت سے ضمانت پر باہر آ جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولوی شریف نے 1997 میں بھی سمادھی کو توڑا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود سمادھی کو بحال نہیں کیا گیا تھا۔ ہندو کونسل نے 4 کروڑ دے کر سمادھی کو بحال کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے چیف سیکرٹری سے مکالمے کے دوران حکم دیا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے پیسے ریکور کریں۔ جب تک ان لوگوں کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے یہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے ٹیری میں لوگوں نے ہلا بول کر ہندوؤں کے مندر اور سمادھی میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی، لیکن لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بعد میں 36 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنی ساکھ بچانے کے لیے چاہتی ہے کہ انہیں پکڑ کر جلد جیل بھیج دیا جائے۔ فردوس عاشق عوان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت نے توانائی کے مہنگے منصوبوں سے نقصان پہنچایا، ترقی کا سفر ڈرائیو وین تک محدود تھا، اب پورے ملک میں وسیع ہو چکا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پی ڈی ایم جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو بطور ڈھال استعمال کر کے مدرسے کے طالب علم لائے گئے۔ آپ ابھی کیپٹن صفدر کو مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے لوٹ مار کو عزت کا بیانیہ اپنا لیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ ان لوگوں کی آپس میں آنکھیں مل رہی ہیں، نہ نظریہ۔ مریم بی بی تاریخیں دیتی رہیں گی، انہیں لوگوں کی پذیرائی نہیں ملے گی۔ مریم بی بی چاہتی ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جائے تاکہ فیس سیفنگ ان کو مل سکے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں قومی ٹیم 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکی ہے، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے 6 وکٹ کے نقصان پر 660 رنز بنانے کے بعد اننگز ڈکلیئر کر دی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 میں پاکستان کی معیشت کی مرحلہ وار بحالی متوقع ہے۔ جون 2020 میں پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ کی یومیہ شرح 6000 کیسز کی بلند ترین سطح پر تھی، تاہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے تمام ضروری اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں جولائی سے نئے کیسوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہوگی۔ ستمبر میں یومیہ کیسوں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہو گئی اور نومبر کے وسط سے کورونا کے مثبت کیسوں کی تعداد میں دوبارہ اضافے کا رجحان شروع ہوا ہے، جو اب تک جاری ہے۔ دوسری لہر کی روک تھام کے لیے بھی پاکستان کی حکومت نے بہتر اقدامات کیے ہیں، جن میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ، عوامی اجتماعات پر پابندی اور تعلیمی اداروں کی بندش شامل ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے معاشرے کے غریب اور کمزور طبقات کو وبا کے اثرات سے بچانے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے 24 مارچ کو 1240 ارب روپے کا امدادی پیکج جاری کیا، جس پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ترک اداکار اینگن الطان المعروف ارطغرل غازی نے پاکستان ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔
پاکستانی ٹک ٹاکر اور بزنس مین کاشف ضمیر کے ساتھ $1 ملین کا معاہدہ منسوخ کر دیا اور اب وہ شوٹنگ کے لیے پاکستان بھی نہیں آئیں گے۔ ارطغرل غازی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نجی فرم جس کے مالک پاکستانی بزنس مین کاشف ضمیر ہیں ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ترک اداکار نے اچانک کاشف ضمیر کی فرم کے ساتھ معاہدہ منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ارطغرل غازی کو پاکستان بلانے والا ریکارڈ یافتہ ملزم نکلا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاکر اور بزنس مین کاشف ضمیر 8 مقدمات میں ملوث ہے۔ برطانیہ سے پاکستان میں انوکھی پرواز کی آمد ہوئی ہے جس میں 370 نشستوں والے طیارہ صرف ایک مسافر کو لے کر پاکستان پہنچا۔ 370 نشستوں والے طیارے میں صرف ایک مسافر عبدالرزاق احمد سوار تھے، باقی جہاز خالی تھا۔ مذکورہ پرواز کی برطانیہ سے پاکستان آمد کے حوالے سے سول ایوییشن اتھارٹی نے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ اجازت نامے میں بھی ایک ہی مسافر کی پاکستان آمد کا ذکر ہے۔ اس مسافر کو حکومت پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجازت مہیا کی تھی۔ طیارے میں سوار مسافر ایک میت کے ہمراہ پاکستان پہنچا ہے۔ جو لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں وہ اپنی صحت اور مالی حالات کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بھی باز رہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس نتیجے کا جو برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایسٹ اینجلیا میں ایک ہی نوعیت کے 3 الگ الگ مطالعات کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماجی اور معاشی طور پر دوسروں کے مقابلے میں کم تر ہونے کا احساس انسانی مزاج میں کس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ میں بھی تو اتنا ہی قابل ہوں، پھر میرے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو میرے فلاں دوست کے پاس ہے وغیرہ۔ دوسروں کے مقابلے میں محروم رہ جانے کا احساس اتنا عام ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر شہریار نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی انسان کو احساس محرومی کے ہاتھوں مجبور کر کے خراب عادتوں کا شکار بنا دیتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی اسی احساس محرومی میں مبتلا ہونے کے باوجود ان عادتوں کو اختیار نہیں کرتے۔ تینوں مطالعات میں امید اور بری عادتوں سے محفوظ رہنے میں تعلق بہت مضبوط تھا۔ جو لوگ جتنے زیادہ پر امید تھے انہوں نے خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے اتنا ہی زیادہ بچائے رکھا، چاہے وہ سماجی احساس محرومی میں مبتلا ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے پر امید رہنے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی سامنے آتا ہے جسے کوئی بھی بآسانی اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جنرل گیمبلنگ سٹڈیز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔